واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پارہ نمبر 7، سورۃ الانعام، آیت نمبر 73 73۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ آیت نمبر 74 ہے، قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ کل کی آیات جو آپ نے سنی، ان کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو تمہارے معبودات باطلہ، یہ الہ نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس رب کے سامنے سر جھکا کے رکھیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ نماز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اس سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس کے سامنے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ آج کی آیت کے اندر بھی، آیت نمبر 73 کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے تمہارے بے بس معبودان باطلہ نہیں ہیں، بلکہ عبادت کے لائق وہی واحد ذات ہے جو ان صفات کی مالک ہے جن کا ذکر ان آیات میں آنے لگا ہے، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ کائنات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی فضول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز جس کی انسان کی نظر میں کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی وقت نہ ہو، اگر اس پر بھی غور کیا جائے، اس پر تحقیق کی جائے تو اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے فوائد رکھے ہیں۔ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے، اس کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا بالحق، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل آتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا جو نظام بنایا، کہ زمین کی بناوٹ، پھر زمین کی آسمان سے دوری، پھر سورج چاند ستاروں کا نظام، یہ سارے کا سارا تھوڑی سی آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ بڑی دلچسپ بات ہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو اس دنیا میں دیکھیں، مثلا بظاہر ایک بڑا عجیب سا جانور نظر آتا ہے جو کوئی شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، بد وضع ہے، بے ڈھنگا ہے، جسے گدھ کہا جاتا ہے۔ گدھ ایک پرندہ ہے، نوع انسانی یعنی انسانوں کا یہ کتنا خدمت گزار ہے پوری کائنات میں۔ اگر یہ جانور نہ ہوتا تو دنیا بھر کی میونسپل کمیٹیاں اور صحت کے ادارے مردہ جانوروں کو ٹھکانے لگانے سے عاجز آ جاتے۔ یہ جانور جو ہے یہ مردہ جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، اور زمین پر کتنے روز پوری دنیا پر جانور جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور یہ جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا کہ یہ ان کو کھا لیتے ہیں۔ اگر یہ نہ کھاتے تو بدبو، تعفن جگہ جگہ یہ نظر آتے، کیونکہ ان کو کوئی بھی نہ کھاتا۔ ان کی گلی سڑی بدبودار لاشوں سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی۔ غرض یہ کہ چیونٹی چھوٹی مخلوق ہے،
چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ممولے سے لے کے عقاب تک، جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو حکمت ربانی کے جلوے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے کس حکمت سے کو پیدا کیا۔ اچھا، اس کے اوپر یہ جو بالحق کا لفظ ہے، غیر مسلموں نے قرآن مجید کے اوپر تحقیقات کی ہے، ریسرچ کی ہے اور کر رہے ہیں۔ نیو یارک سائنس اکیڈمی، وہاں کا پریزیڈنٹ ہے AC موریسن، غیر مسلم ہے، اس نے ایک مضمون لکھا ہے اس کے اوپر بالحق، یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی تھوڑی سی جو تفصیل ہے وہ سن لیں، ویسے تو اس کا لمبا مضمون ہے، لیکن جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ تھوڑا سا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ زمین کو اللہ نے جس محور کے اوپر رکھا ہے اس کی رفتار 1000 میل فی گھنٹہ یہ زمین چل رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہو جاتی کہ زندگی کی جو زندگی ادھر سے باقی جاتی نا سورج دن سے، وہ سورج کی تپش سے جو بچ جاتی رات کی سردی میں، یعنی سردی اتنی ہوتی کہ انسانوں کو منجمد کر کے رکھ دیتی ہے، تو یہ بھی ہلاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ سورج کا درجہ حرارت، سورج کی جو تپش ہے درجہ حرارت ہے وہ 12000 ڈگری فارنہیٹ ہے نا۔ ہمارے ہاں ڈگری سورج جو ہے وہ اگر 49 50 52 پہ چلا جائے تباہی ہو جاتی ہے، 38 39 40 سے آگے ہم کہتے ہیں مر گئے، صرف وہاں کی طرف 12000 ڈگری فارنہیٹ ہے سورج کی درجہ حرارت ہے۔ لیکن زمین کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت صرف اتنی ہی پہنچتی ہے جس سے زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن اگر سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری کی بجائے 6000 ڈگری ہوتا، یعنی کم لے آئے 6000 ڈگری ہوتا تو کرۂ زمین برف کے نیچے دب جاتا، اور اگر 12000 کی بجائے یہ 18000 ڈگری چلا جاتا، اوپر چلا جاتا، تو ساری زمین سورج کی تپش سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ زمین کا جو جھکاؤ ہے، یعنی زمین گول ہے نا، زمین کا جو جھکاؤ یہ 23 درجہ کا زاویہ بناتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زاویے سے بنایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ مناسب موسم جو ہے وہ وقفے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں، گرمی سردی خزاں بہار، یہ اس جھکاؤ مناسب جھکاؤ کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا، یہ جو 23 زاویہ کا بنتا ہے، یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین برف سے ڈھک جاتی، ساری زمین۔ اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کو زمین سے جتنا دور رکھنا تھا اتنا رکھ دیا، اگر اتنا نہ ہوتا بلکہ صرف 50,000 میل دور ہوتا تو سمندروں میں مد و جزر اس شدت سے آتا، وہ جو سمندر کا پانی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ اس کا چاند کے ساتھ
سمندر جو ہے نا، جب چاند نکلتا ہے تو اس کی جو شدت ہے سمندر کی، اس میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے چاند بڑھتا ہے ویسے ویسے سمندر جوش میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب 14ویں کا رات ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، اس دن سمندر چوبن پہ ہوتا ہے، یعنی اس دن اس کی جو وہ لہریں وہ پورے چوبن پہ ہوتی ہیں، شدت کی ہوتی ہیں، اور کناروں سے آ کے ٹکراتی ہیں، بلکہ بعض اوقات کناروں سے باہر بھی آ جاتی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ شدت جو ہے 14 چاند والی جو تاریخ ہے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اس دن وہ یہاں سڑک بنی ہوئی ہے کماڑی، پانی باہر تک آ جاتا ہے، حالانکہ ویسے پانی بہت، جیسے جیسے چاند کٹنا شروع ہو جاتا ہے پانی سمندر کا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ سمندر جو ہے وہ اس کی یہ ہے ڈھلوان، سمندر ایسے ہے، پانی یوں اوپر کو آتا ہے، جب چاند کٹتا ہے تو یہ پیچھے پیچھے، جب چاند 27 28 29 کا ہوتا ہے تو پانی بہت نیچے جا چکا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مدو جزر اس قدر اٹھتا، اتنی شدت ہوتی اس کے اندر کہ یہ پہاڑوں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر زمین کی سطح، موجودہ سطح جو اس وقت اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اس سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی، صرف 10 فٹ، تو یہاں زمین پر آکسیجن ہی نہ ہوتی، اور آکسیجن سے زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ اگر آکسیجن نہ ہو جو ہم لیتے ہیں، آکسیجن کے ذریعے ہم زندہ ہیں نا، سارے جاندار جتنے بھی ہیں، اور کوئی جانور زندہ ہی نہ رہتا ہے، خیر جہاں آکسیجن نہیں ہوتی مر جاتا ہے، جانور بھی مر جاتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں سمندر 6 فٹ اور گہرا ہوتا، جتنا اللہ نے اب بنایا ہوا ہے اس سے صرف 6 فٹ اور نیچے چلا جاتا، تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن خرچ ہو جاتی، دونوں گیسیں ختم ہو جاتی، اور پوری دھرتی پر، پوری زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا، کیونکہ درخت جو ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لیتے ہیں تو ان کی زندگی چلتی ہے، اور ہم جو ہیں ہم آکسیجن لیتے ہیں تو ہم زندہ ہیں۔ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ زہر ہے، لیکن آکسیجن ہمارے لیے زندگی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے جو ہمارے لیے زہر ہے وہ درختوں کے لیے زندگی ہے، اور وہ جو سانس خارج کرتے ہیں وہ ان کے لیے زہر، ہمارے لیے زندگی ہے۔ پروردگار نے کتنا بیلنس نظام بنا رکھا ہے کہ اگر یہ جو ہوا وہ خارج کرتے ہیں جو ہم خارج کرتے ہیں، دونوں کاربن ڈائی آکسائڈ تو زہر ہی زہر ہو جاتی، جب اس کو لینے والا ہی کوئی نہ ہوتا۔ اللہ پاک نے نظام جو ہے وہ برابر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو کارخانہ ہستی ہے یہ اتفاقاً مارد وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ ایک حکیم اور دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، ورنہ زندگی کا کوئی امکان نہ تھا۔ اب الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، واو اور ہوا، وہ یعنی اللہ وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، اور اس حق کے اوپر سوچ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ وَيَوْمَ، واو یوم، جس دن، یقول وہ فرمائے گا، یعنی وہ کہے گا، کون ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گی، پھر جس دن وہ قیامت کو کہے گا ہو جا، قیامت ہو جائے گی، جس چیز کو وہ کہتا ہے ہو جا وہ ہو جائے گی۔ قول الحق، اسی کا قول سچ ہے، اسی کا قول، اسی کی بات سچ ہے، اسی کا فرمان سچ ہے۔ والا الملک، واؤ لہو، اسی کے لیے ہے، الملک بادشاہی، ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ یوم، جس دن، یونفخ پھونکا جائے گا، یونفخ پھونکنا، پھونکا جائے گا، فی الصور
سور اسرافیل جو فرشتہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس نے سور جو ہے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، نہ قرآن نے بیان کیا نہ حدیث میں بیان ہوا، لہذا اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ اسرافیل اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. جس دن اللہ حکم دے گا کہ سور لگا دو، وہ لگا دے گا. پہلی پھونک مارے گا تو جتنے زندہ ہوں گے کائنات پر سارے کے سارے مر جائیں گے. دوسری پھونک لگائے گا تو جتنے کے جتنے مردہ ہوں گے، چاہے وہ قبروں میں ہیں، ہڈیاں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے ان کو پیش کر دیا جائے گا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب، اللہ وہ ہے جو غیب کو جاننے والا ہے، وہ شہادہ اور ظاہر کو جاننے، ہر چھپی اور ظاہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ ہی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا، باخبر خبیر، ہر چیز سے باخبر ہے، بڑا حکمت والا ہے. اس کی ہر چیز حکمت کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس کا نظام بڑی حکمت کے ساتھ چل رہا ہے. وہ اپنے سارے نظام اپنی حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے. آج ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے، بادشاہی اسی کو سزاوار ہے، اور اسی کا حکم چلے گا قیامت والے دن سور پھونکنے کے لیے. وہ ہر چھپی چیز کو جانتا ہے، وہ ہر ظاہر کو جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے.